الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم اور ایک بہت بڑے گناہ کا کام ہے، اور اس کی سزا اسلام میں بہت سخت ترین رکھی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے ہی واقعے بتانے والے ہیں جن میں اللہ کے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا گیا، اور اس کے بعد میں گستاخی رسول کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ بھی ضرور لکھیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ عبرتناک واقعہ پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے، اور کبھی بھی ان کے سامنے یا ان کا نام لے کر چلا کر بات نہ کرو جس طرح سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلا کر بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے بدلے میں تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اب دوستو، یہ آپ ذرا سوچئے کہ آواز اونچی کرنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، یعنی کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی غلطی پسند نہیں ہے، یعنی کہ نبی کی شان میں اتنی گستاخی بھی اللہ پاک کو برداشت نہیں ہے۔ اور اس پر بھی ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ نپور شرما جیسے لوگ آج کھلے عام اللہ کے پیارے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پھر کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ذرا صبر رکھیں اور دیکھیں یہ ایسے لوگ جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کس طرح سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بس آپ جلد بازی نہ کریں۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک شخص تھا جو نابینا تھا، اس کے ایک بیوی تھی جن سے اس کے 2 بچے بھی تھے، مگر اس کی جو بیوی تھی وہ گستاخ رسول تھی، یعنی کہ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کے بارے میں برے بھلے الفاظ کہا کرتی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو بہت بار منع کیا کہ وہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، وہ اپنے اس کام سے باز آ جائے، مگر اس عورت نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور وہ ویسے ہی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتی رہی۔ ایک بار وہ شخص رات کے وقت میں اپنی بیوی کے قریب تھا کہ اتنے میں اس کی وہ بیوی اللہ کے پیارے نبی کی شان میں پھر سے گستاخی کرنے لگی، یعنی پیارے نبی کے بارے میں برا بھلا کہنے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر اس شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے نبی کے عشق میں ایک خنجر اٹھایا، جس سے اس کی وہ بیوی بھی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کا ایک بچہ اس کے پیروں کے درمیان گر گیا، جس سے وہ خون میں پورا لت پت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ نے اپنی بارگاہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر فرمایا کہ میں قسم دیتا ہوں اس شخص کو جس نے یہ گھٹیا کام کیا، اس کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے تو فوراً ہی میرے پاس وہ چل کر آ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک نابینا شخص کھڑا ہوا اور وہ لوگوں کے درمیان سے چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ شخص جو کانپتا ہوا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں نے ہی کیا ہے، جس کو میں نے مارا ہے وہ میری بیوی تھی، وہ ہر دم آپ کو برا بھلا کہتی، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، میں نے اس کو کئی بار سمجھایا بھی مگر اس نے میری کوئی بھی بات نہیں مانی، اور وہ ویسے ہی آپ کی شان میں گستاخی
کرتی رہی. بس اسی بات سے ناراض ہو کر میں نے اس کے پیٹ میں ایک خنجر گھونپ کر اسے مار ڈالا. یا رسول اللہ، اس عورت سے میرے 2 بیٹے بھی ہیں جو موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں. یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص آپ ہو جاؤ، اس کا ایک خون معاف ہے، یعنی کہ اس نے جس بات کے لیے یہ قتل کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے. اس کا حوالہ ہے ابو داؤد شریف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 599. اس طرح سے پیارے دوستو، اب آپ کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک اور شخص کا ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے دل میں نبی کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. شمس حکایت کتاب میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام حافظ نے ایک ایسے کتے کا ذکر کیا جو اللہ کے پیارے نبی کی توہین کو برداشت نہ کر سکا، یعنی کہ نبی کی شان میں گستاخی رسول کو برداشت نہ کر سکا. اس لیے وہ کتا فوراً ہی اس شخص پر ٹوٹ پڑا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا جو اللہ کے پیارے نبی کو غلط بول رہا تھا. پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہیں. ایک مرتبہ ایک منگول شہزادے نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. اس کی خوشی میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادروں نے منگولوں کے قریب ہی ایک بستی میں ایک بہت بڑے اجلاس کا انتظام رکھا جس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری حصہ لینے کے لیے پہنچے. اس طرح سے وہاں پر بہت سارے عیسائی ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے. اسی اجلاس میں ایک عیسائی شخص تھا جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگا. اور یہی نہیں، معاذ اللہ، وہ نبی کو گالیاں دینے لگا. اس تقریب میں ہی ایک شکاری کے یہاں پر ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس عیسائی کو دیکھا تو اللہ کی قدرت سے وہ اپنی جگہ پر چھلانگے مارنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی اس رسی کو کاٹ لیا اور دوڑ کر وہ سیدھا اس عیسائی پر جھپٹ پڑا اور اس کو کاٹنے لگا. یہ دیکھ کر وہاں پر کھڑے موجود لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کتے کو جیسے تیسے کر کے قابو میں کیا اور اس شخص کی جان بچائی اور پھر اس کتے کو لے کر واپس بھگا دیا گیا. اس کے بعد میں ان لوگوں نے اس عیسائی شخص سے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی وجہ سے اس کتے نے تم پر حملہ کیا ہے. تو یہ سن کر پھر اس عیسائی شخص نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ میں اس وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ میرے ساتھ میں ایسا اس لیے ہوا کہ یہ کتا شکاری کتا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میں بار بار بات چیت کے دوران اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں تو یہ دیکھ کر اس کتے کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. اتنا کہہ کر اس بدبخت عیسائی نے ایک بار پھر اللہ کے پیارے نبی کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دی. اب اس کتے نے پھر سے نبی کی شان میں گستاخی دیکھی تو اس نے پھر سے ایک زوردار دھکا مارا اور اپنی رسی کو توڑ لیا اور سیدھا اس عیسائی پر جھپٹ پڑا اور اس کی گردن کو دبوچ لیا. اور اس بار کتے نے اس کو ایسا دبوچا کہ لوگ جب تک اس کے پاس پہنچتے اس سے پہلے ہی اس کتے نے اس کو چیر پھاڑ ڈالا تھا. وہ عیسائی شخص وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا. جب اس خوفناک منظر کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں پر تقریباً 40,000 منگول موجود تھے. ان سب نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. پیارے دوستو، اس واقعے کے بارے میں صحیح جمال الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم اس کتے نے میری آنکھوں کے سامنے ہی اس بدبخت عیسائی کو کاٹا اور اس کی گردن کو دبوچا تھا اور وہ بدبخت انسان میری آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا تھا. پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو مبعوث فرمایا. ان کو نبی، رسول یا پھر پیغمبر کہا جاتا ہے. یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا اور نہ ہی ہر کوئی آدمی اپنی محنت اور کوشش سے نبی بن سکتا ہے. یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کا نام بھی لیں تو ادب کے ساتھ لیں. نبی کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ایسے انسان کو بہت جلد تباہ اور برباد کر دیتا ہے جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔